اے نور عظیم کی تربیت فرمانے والے اللہ، اے رفت والی کرسی کے رب، اے بھڑکائے ہوئے سمندر کے رب، اے توریت اور انجیل اور زبور کو نازل فرمانے والے، اے ذل اور حرور کے رب، اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے رب جلیل، اے ملائکہ مقربین انبیاء اور مرسلین کے رب جلیل، اے انبیاء اور رسولوں کے پالنے والے، اے میرے کریم اللہ، میں تجھے تیرے کریم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے رب کریم، تجھے اپنی قدیم شہنشاہیت و سلطنت کی قسم، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تجھ سے تیرے اس مبارک نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس کے ذریعے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن فرمایا۔ اے رب جلیل، ہم تجھ سے تیرے اس مبارک نام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، جس کے ذریعے تو نے اولین اور آخرین کی اصلاح فرمانا ہے۔ اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات، اے ہر زندہ سے بعد میں زندہ رہنے والی ذات، اے وہ زندہ ذات کہ جب کوئی بھی زندہ نہ تھا، اے مردہ کو زندہ کرنے والی ذات، اے زندوں کو مردہ کرنے والی ذات، اے زندہ ذات، بے شک تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اے میرے کریم اللہ، ہمارے مولا جو امام ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، تیرے امر کو قائم فرمانے والے ہیں، ان تک ہماری صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، تو ہمارے شہنشاہ معظم اور ان کے ابا طاہرین اور پاک اولاد تک ہماری صلوات پہنچا دے۔ ہمارے شہنشاہ زمانہ، ان کے ابا طاہرین اور پاک اولاد تک ہماری طرف سے اور سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، جتنے مومن اس زمین کی مشرقوں میں ہیں یا مغربوں میں ہیں، وہ ہموار زمینوں میں رہنے والے ہیں یا پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ خشکی پہ رہنے والے ہیں یا دریاؤں سمندروں کے رہنے والے ہیں، ان سب کی طرف سے ہمارے شہنشاہ زمانہ اور ابا طاہرین اور ان کی پاک اولاد تک صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، تو میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے بھی میرے شہنشاہ زمانہ تک صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، ہمارے شہنشاہ معظم کے حضور ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش کے متوازن ہو، عرش الہی کی زینت ہو، وہ صلوات کہ جو اس کے کلمات کی روشنائی کا درجہ رکھتی ہو، ایسی صلوات جسے اللہ ہی کا علم سمیٹ سکے۔ اے رب جلیل، میں آج کے دن کی صبح شہنشاہ زمانہ کی بیعت کی تجدید کرتا اور جتنے دن میں نے زندہ رہنا ہے، ان سب دنوں کے لیے اس بیعت اور عہد اور عقد کو قائم کرتا ہوں۔ میں اس سے نہ پھروں گا اور نہ اسے ابد تک توڑوں گا۔ اے رب جلیل، ہمیں شہنشاہ معظم کے شیعوں میں قرار دے، ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار دے اور ان کی اعانت اور معاونت کرنے والوں میں قرار دے۔
اور ان کی محافظت کرنے والوں میں قرار دے، اور ان کی ضروریات کی فراہمی میں جلدی کرنے والوں میں قرار دے، اور ان کے احکام کی تعمیل کرنے والوں میں قرار دے، اور ان کی حمایت کرنے والوں میں قرار دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں شہنشاہ معظم کے انصار اور ان کی معاونت کرنے والوں میں قرار دے، اور ہمیں ہمارے شہنشاہ زمانہ کی محافظت اور باڈی گارڈ کا منصب عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے شہنشاہ زمانہ کی ضروریات و حاجات میں بھاگ دوڑ کرنے والوں میں قرار دے، اور مجھے ان کے احکام کی تعمیل کی کوشش کرنے والوں میں قرار دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، مجھے اپنے شہنشاہ زمانہ کی حمایت کرنے والوں میں قرار دے۔ اے رب جلیل، مجھے اپنے شہنشاہ زمانہ کی ارادوں میں سبقت کرنے والوں میں قرار دے۔ اے رب جلیل، ہمیں شہنشاہ زمانہ کے روبرو ان کی نصرت میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب جلیل، اگر ان کے زمانے اور میرے زمانے میں آپ کی مقرر کردہ موت حائل ہو جائے، جسے آپ کی ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے، تو پھر ایسا کرنا کہ ان کے زمانہ خروج و ظہور میں مجھے دوبارہ قبر سے اس طرح نکالنا کہ میں اپنا کفن جھاڑتے ہوئے نکلوں، اپنی تلوار آبدار کو سونتے ہوئے، اپنے جگر شگاف نیزے کو تانے ہوئے، آبادیوں اور صحراؤں میں دوڑتے ہوئے، شہنشاہ زمانہ کی نصرت کی آواز پر لبیک لبیک کہتا ہوا آ جاؤں۔ اے رب جلیل، تو ہمیں ہمارے شہنشاہ زمانہ کے رخ انور کا ہدایت پرور جلوہ دکھا دے، اور ان کی لائق حمد طور مزاج تجلی سے ہماری آنکھوں کو فیضیاب فرما، اور ان کے رخ انور پہ نظر کرنے سے جو آنکھوں کو سرور ملتا ہے، اسے میری آنکھوں کا کاجل بنا دے۔ اے رب جلیل، تو ہمارے شہنشاہ زمانہ کے کشائش و ظہور میں جلدی فرما، اور ان کے خروج کو آسان فرما، اور ان کے رستے کو وسعت عطا فرما۔ اے رب جلیل، میں تجھے شہنشاہ زمانہ کے مصائب کے رات کے خاتمے کا سوال کرتا ہوں، اور عرض کرتا ہوں کہ تو ان کے حکم فرمان حکومت کو پوری دنیا پر نافذ فرما، اور تو ہمارے شہنشاہ زمانہ کی پشت کو مضبوط فرما۔ اے رب جلیل، تو اپنے شہروں کو شہنشاہ زمانہ کے ذریعے آباد فرما۔ اے رب الجلیل، جیسا کہ تو نے فرمایا تھا، تیرا فرمان حق ہے، انسانوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا فساد بحر و بر میں ظاہر ہو جائے گا، اور وہ ہو چکا۔ اے رب جلیل، تو ہم پہ ترس کھاتے ہوئے اپنے ولی اللہ عصر کو ہم پہ ظاہر فرما، جو تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شہزادی معظمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اور ان کا اسم مبارک بھی تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے عین مطابق ہے۔ اے رب جلیل، تو اپنے ولی العصر کو ایسی کامیابی عطا فرما کہ باطل کی کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے کہ جسے وہ مزہ نہ چکھائے، اور احقاق کے حق اس طرح کر دے کہ حق قائم و دائم و غالب ہو جائے۔ اے رب جلیل، تو اپنے مظلوم بندوں کے لیے ہمارے شہنشاہ زمانہ کو فریاد رس بنا دے، ان مظلوموں کا ناصر بنا دے کہ جن کا ناصر تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے رب جلیل، ہمارے شہنشاہ زمانہ کو تو اپنی کتاب حق معطل شدہ احکام کی تجدید فرمانے والا قرار دے، تاکہ تیرے ہی احکام الہیہ کا کامل نفاذ ہو جائے۔ اے رب جلیل، ہمارے شہنشاہ زمانہ کو
تو اپنے دین مبین کی نشانیوں اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس کو مضبوط اور مستحکم بنانے والا بنا دے۔ اے رب جلیل، ہمارے شہنشاہ زمانہ کو ان میں قرار دے جنہیں تو نے نقصان پہنچانے پر مستعد لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اے رب جلیل، تو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نور نظر کی زیارت سے مسرور فرما۔ اے رب جلیل، تو شہنشاہ معظم کے دیدار اقدس سے ان لوگوں کو بھی مسرور فرما جو سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری عاجزی اور فروتنی پر رحم فرما۔ اے رب جلیل، شہنشاہ زمانہ کے حضور سے اس امت کے غموں کو دور فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، جو شہنشاہ زمانہ کے مخالف ہیں وہ ان کے خروج مبارک کو دور اور بعید سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ان کے خروج مبارک کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ اے سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحمت فرمانے والے، اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، اے زمانے کے شہنشاہ، جلد تشریف لائیے، جلد تشریف لائیے۔ آمین یا رب العالمین۔